السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، جماعت ہشتم کی چوتھی غزل جس کے شاعر ادیب مالیگامی ہیں، اس کی سرگرمیاں ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی سرگرمی آپ کو دی گئی ہے کہ جان پہچان کی مدد سے ادیب مالیگامی کے تعارف کے شب کی خاکے کو مکمل کیجیے۔ شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے آپ کو جان پہچان کی مدد سے۔ تو اصل نام، پیدائش اور انتقال، یہ آپ کو پہلے بیان کرنا ہے۔ تو اصل نام آپ دیکھ رہے ہیں محمد بشیر، تو آپ لکھ دیں گے وہاں پر محمد بشیر۔ پیدائش کب ہوئی؟ 9 اگست 1909۔ تو آپ لکھیں گے پیدائش کے چوکن میں آپ لکھیں گے 9 اگست 1909۔ اس کے بعد وفات، انتقال کب ہوا؟ 1987۔ تو آپ 1987 وہاں لکھ دیں گے۔ اس طرح سے آپ کو یہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا پیشہ، ذوق، انجمن اور ادارت۔ تو پیشہ معلمی کا پیشہ اختیار کیا تو آپ وہاں معلمی لکھیں گے یا تدریس لکھیں۔ اس کے بعد ذوق کس چیز کا تھا؟ تو شعر و ادب، شعر و ادب کا ذوق انہیں بچپن سے تھا، تو آپ لکھیں گے شعر و ادب۔ اس کے بعد انجمن کون سی قائم کی تھی؟ تو قصر الادب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں قصر الادب تیسری لائن میں۔ اس کے بعد ادارت اس معنی میں کہ انہوں نے کی تھی تو خورشید، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خورشید، تو آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے خطابات اور کتابیں۔ 3 خطابات ہیں اور 5 کتابوں کے نام آپ کو لکھنا ہے۔ تو خطابات کون سے ملے تھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں تیسری لائن میں شاعر حیات ایک خطاب، دوسرا خطاب تھا فخر مہاراشٹر، دوسرے چوکن میں فخر مہاراشٹر لکھیں گے، اور تیسرے میں لکھیں گے ادیب الملک۔ یہ 3 خطابات لکھیں گے۔ اور کتابوں کے نام کیا لکھیں گے؟ چراغ رہگذر پہلی کتاب، دوسری کتاب آپ لکھیں گے تبسم، تیسری کتاب شوخیاں، چوتھی کتاب نیرنگ، 5ویں کتاب قطعات ادیب۔ تو اس طرح سے آپ کو 5 کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد دراصل سوالوں کے جواب لکھیے۔ شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی کیا وجہ بیان کی؟ تو شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس نے زمانے کی پیروی قبول نہیں کی۔ شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس نے زمانے کی پیروی قبول نہیں کی۔ اس طرح آپ لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے حسن صداقت سے دوستی کر کے شاعر نے کس کی دشمنی خرید لی ہے؟ تو حسن صداقت سے دوستی کر کے شاعر نے زمانے کی دشمنی خرید لی ہے۔ کس کی جگہ آپ لکھیں گے؟ زمانے کی، تو آپ کا جواب ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے کا انجام کیا ہوا؟ تو جواب آپ لکھیں گے کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے کا انجام یہ ہوا کہ شاعر نے چاک گریباں کی خود ہنسی اڑائی۔ کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے کا انجام یہ ہوا کہ شاعر نے چاک گریباں کی خود ہنسی اڑائی۔ چوتھا سوال سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے کیا سلوک کیا؟ جواب آپ لکھیں گے سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے یہ سلوک کیا کہ ان کے لیے دعا میں کمی نہیں کی، ان کے لیے دعاؤں میں کمی نہیں کی۔ اس کے بعد 5واں شعر ہے مقطع کے شعر میں عزم خلیل سے کیا مراد ہے؟ آپ لکھیں گے مقطع کے شعر میں عزم خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضبوط ارادہ ہے۔ مقطع کے شعر میں عزم خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضبوط ارادہ ہے۔ اس کے بعد 3 اشعار آپ کو لکھنے ہیں۔ پہلا شعر یہ لکھنا ہے شاعر کے حسن سلوک کو ظاہر کرنے والا شعر نقل کیجیے۔ تو آپ لکھیں گے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ شاعر حسن سلوک جس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو چوتھا شعر آپ دیکھ رہے ہیں رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے، یہ چوتھا شعر آپ لکھیں گے، اس سے شاعر کا حسن سلوک ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا ہے
غزل سے تضاد کا شعر لکھیے، سند تضاد کا شعر آپ کو لکھنا ہے۔ تو دوسرا شعر ہم دیکھ رہے ہیں، بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ دوستی اور دشمنی متضاد الفاظ ہیں، سند تضاد کا استعمال ہے۔ دوسرا شعر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال پوچھا ہے، غزل سے تلمی کا شعر تلاش کر کے لکھیے، یہ جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا مذہبی واقعہ بیان کیا گیا ہو۔ تو پانچواں شعر آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دی آداب آزری میں نے۔ اس میں تلمی، سند تلمی کا استعمال ہے، آپ یہ شعر اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پوچھا ہے، قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ اس کے متعلق اپنے خیالات لکھیے۔ تو اب آپ کو اپنے خیالات لکھنا ہے، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے کہ اس میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے زمانے کی پیروی نہیں کی اور اپنے لیے ایک نیا راستہ چنا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اپنے خیالات میں آپ لکھیں گے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند زمانے کی تقلید کی جائے، زمانے کی اندھی تقلید کی جائے، بلکہ شاعر کا مزاج یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ جو ایک الگ راستہ ہو، ایک نئی راہ ہو، تاکہ جس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی جا سکے۔ تو اس سے شاعر کی انفرادیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے پیچھے چلنے پر ایک نیا راستہ تلاش کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد زور قلم میں کیا پوچھا ہے، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ شاعر کا حسن سلوک اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ اس کی برائی کرنے والے لوگ تھے، اور جو کوئی موقع ہاتھ آتا تھا تو وہ برائی کرنے سے نہیں چوکتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی شاعر کا حسن سلوک ایسا رہا کہ شاعر نے بجائے اس کے کہ ان کے لیے بد دعا کی جائے، شاعر نے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کی، بلکہ دعاؤں میں کمی بھی نہیں کی، زیادہ دعائیں کی۔ اور اس طرح سے گویا شاعر نے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمیاں مکمل کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔